ہر سال 25 جنوری کو سال 1998 میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش اور خونین واقعہ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے ایک گاؤں وندھاما میں مقامی لوگوں کی یادوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی اس صفاقانہ واقعے کی یادیں تازہ ہے، جب نقابپوش بندوق برادروں نے اس گاؤں میں اقلیتی برادری سے وابستہ 23 کشمیری پنڈتوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ یہ وحشتناک واقعہ 25 اور 26 جنوری 1998 کی درمیانی رات میں پیش آیا تھا۔ حالانکہ پنڈت فرقے سے وابستہ آبادی کی اکثریت 1989 میں ہی کشمیر چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن وندھاما کے اس گاؤں میں 4-5 کنبے مقامی مسلمانوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ مقامی لوگوں کے مطابق وہ اس رات مقامی مسجد کے اندر تراویح کی نماز ادا کر رہے تھے جب انہوں نے گولیاں چلنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنی۔ وہ ماہ رمضان کی شب قدر تھی جب اس گاؤں میں خون کی ہولی کھیلی گئی۔ لوگوں کو پہلے گمان گزرا کہ یوم جمہوریہ کے پس منظر میں کہیں تصادم ہوا ہو، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان گولیوں سے انہی کی بستی کے کئی انسانی سینے چھلنی کر دیے گئے ہیں۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب ہم نماز پڑھ رہے تھے اور باہر سے ہماری عورتیں آئیں اور کہا کہ مندر سمیت پنڈتوں کے گھر آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ ہم یہ دیکھنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے کہ کیا ہو رہا ہے اور مندر سمیت مکانات کو آگ کے شعلوں میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ چاروں طرف خون میں لت پت لاشیں تھیں۔ ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے درمیان کتنا بھائی چارہ تھا۔ مقتولین میں 4 خاندان کے افراد اور کم از کم 5 مہمان بھی شامل تھے جو جموں سے یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے تھے۔ وہ سب اس خونی واقعہ میں مارے گئے۔ حکام نے ان ہلاکتوں کے لیے عسکریت پسندوں کو ذمہ دار قرار دیا۔ بہت سے پنڈت جو یہاں یہ واقع ہونے سے پہلے وندھاما سے جموں ہجرت کر کے چلے گئے، اکثر یہاں اپنے مسلم دوستوں اور پڑوسیوں سے ملنے آتے ہیں، اور جب بھی ہم جموں جاتے ہیں تو ہم ان سے وہاں ملتے ہیں۔ یہ ہماری آپسی محبت ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب کھینچ لاتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے پنڈت بھائیوں کے ساتھ اپنی خوشی اور غم بانٹتے تھے، اور یہ وہ ناقابل فراموش دن تھے جو انہوں نے ہمارے ساتھ بانٹے۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل ہوتے تھے۔ پولیس نے گاندربل تھانہ میں ایک کیس بھی درج کیا۔ ہلاک شدگان کی جب گاندربل میں آخری رسومات ادا کی گئی تو پورا کشمیر سوگوار تھا۔ ہر آنکھ نم تھی، ہر ایک چہرے سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ اس قتل عام نے لوگوں کے دماغ اور روح پر گہرا نشان چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے پڑوسیوں کو غیر انسانی فعل کا شکار ہوتے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتے تھے۔ اس واقعے کی اطلاع ہم نے پاس میں آرمی کیمپ کو دی۔ 26 جنوری کی صبح جب سب لوگ موقع پر پہنچے تو دیکھا کہ 24 لوگ، جن میں مرد، خواتین اور بچے شامل تھے، جن کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ ان میں سے 23 افراد جن کا تعلق 4 پنڈت خاندانوں سے تھا، خون میں لت پت پڑے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھائی چارے کی مثال پورے کشمیر میں دی جاتی تھی۔ ہم سے ہمارا ایک حصہ چھین لیا گیا۔ پنڈتوں کی واپسی سے ہمیں کافی خوشی ہوگی۔ مقامی لوگوں کے مطابق متاثرین سے تعلق رکھنے والے وہ رہائشی مکانات تباہ شدہ حالات میں پڑے ہیں اور کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ان گھروں کو بغیر لوگوں کے دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان میں ملوث مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے گاندربل سے فردوس احمد تانترے کی خصوصی رپورٹ۔